وعلى سید الانبیاء والمرسلین طه و یاسین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات. حضرت گرامی قدر، خداوند عالم سے آپ کی عبادات اور اپنی عبادات و اطاعت کی قبولیت کی دعا کرتے ہوئے اللہ سے التجا ہے کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب ان کے انصار و اعوان میں شامل ہیں. ماہ شوال المکرم جو اپنے اختتام پر ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے ماہ رمضان کے تمام ہونے پر ہمارے لیے روز عید کو رکھا، اور یہ وہ دن ہے کہ جو انعام کا دن تھا اور جائزے کا. ایک مہینے تک ماہ رمضان میں جو عبادات اور اطاعت انجام دی جاتی ہیں، پروردگار انعام کے طور پر یوم عید بہت سی نعمتیں نازل فرماتا ہے. مقدمے کے طور پر اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ عرض کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ عام طور پر ماہ رمضان میں ہم تمام خرابیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے. حالانکہ ایک طرف اس میں ہماری نیت ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ مہینہ کہ جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اصل میں اگر کوئی ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کو انجام دے رہا ہے اور اس کی معصیت نہیں کر رہا تو یہ اس کا کمال ہے، مگر اس حد تک نہیں جتنا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ نے خود ہمیں موقع دیا ہے کہ ایک عبادت کو 70 گنا زیادہ ثواب ہم کو اس عبادت کا عطا کرتا ہے، شیطان کے قبضے کو ہم سے ختم کر دیتا ہے. اصل امتحان جو ہماری بندگی کا ہوتا ہے وہ ماہ رمضان کے تمام ہونے کے بعد روز عید سے شروع ہوتا ہے کہ جب شیطان کو آزاد کر دیا جائے، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے اور جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور پھر بھی بندے کے اندر اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، اس کی اطاعت اور عبادت کا جذبہ باقی رہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا واقعی حقیقی مومن بندہ ہے. خداوند عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانوں، عبادت کرو اس پروردگار کی کہ جس نے تم کو خلق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے تمہارے آباء و اجداد کا خلق کرنے والا بھی وہی پروردگار تھا. لعلکم تتقون. اور یہ عبادت اور اطاعت اس لیے کیا کرو تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے تم مقام تقوی کو حاصل کر لو. عام طور پر جب قرآن کریم کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کو پیش کیا جاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، تو بہت سے افراد یہ شک کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ پروردگار ہماری عبادت کا بھوکا ہے اور محتاج ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں کہ اس نے ہم کو پیدا کیا؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ پروردگار نے ہم سے جو عبادت طلب کی ہے، جو وہ اپنی اطاعت چاہتا ہے، اس عبادت اور اطاعت کی چاہت اور حاجت اس پروردگار کو نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے ذریعے وہ ہمیں انعام دینا چاہتا ہے. لعلکم تتقون کے تحت کہ اسی عبادت کے ذریعے تم مقام تقوی تک پہنچ جاؤ گے. اور یہ تقوی بھی آخری منزل نہیں ہوگی، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ. یعنی اللہ اس عبادت کو طلب کرتا ہے اسی انسان کی کامیابی کے لیے. اللہ نے اگر کچھ احکام جاری کیے ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی، تو وہ صرف اس لیے ہیں تاکہ بندہ اس مقام فلاح تک پہنچ جائے جہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو پروردگار نے وجود بخشا ہے. ماہ شوال المکرم جو منسوب ہے ہمارے امام ششم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دو روایتیں اس مہینے میں آپ کی شہادت کے متعلق ملتی ہیں. پہلی روایت
جو ہمارے ہندوستان اور اطراف ہندوستان کے ممالک میں منائی جاتی ہے وہ 15 شوال المکرم ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت کے غم کو ہم تازہ کرتے ہیں۔ وہیں دوسری روایت 25 شوال المکرم ہے جو ایران اور عراق اور اس طرف کے ممالک میں امام علی مقام کی شہادت کی تاریخ متعین کی گئی، وہ 25 شوال المکرم ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ مہینہ مربوط ہے امام ششم سے۔ کون ہے امام، آپ کی علمی خدمات کیا ہیں، آپ کی کاوشیں کیا ہیں، آپ کے جہاد کا انداز کیا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ائمہ کی فہرست میں بلکہ معصومین کی فہرست میں 14 معصومین کی جب آپ فہرست اٹھاتے ہیں اور ان کی زندگی کا جائزہ لینا شروع کریں گے تو ان 14 میں سب سے کم زندگی جس امام نے پائی اس کا نام ہے مولا امام محمد تقی، یعنی امام جواد علیہ السلام۔ 25 برس کے سن میں آپ اس دنیا سے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہمارے 11ویں امام کے جن کو صرف 28 برس کی زندگی ملی، مگر ان دونوں نے اپنی زندگی میں وہ یادگار علم کے نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک باقی رہ گئے ہیں اور دنیا ان سے مستفیض ہو رہی ہے۔ سب سے کم عمر جس معصوم کی ہے اس کا نام مولا امام محمد تقی علیہ السلام، البتہ حضرت زہرا کے بعد، اور سب سے زیادہ جس کو موقع ملا اس دنیا میں اس امام کا نام ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ آپ نے 65 برس اس دنیا میں زندگی گزاری۔ البتہ بس 2 ہی برس زیادہ ہیں پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات سے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی حیات، یعنی پیغمبر اور مولائے کائنات 63 برس، اس سے 2 برس اضافہ ملتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ امام علی مقام کی جو امامت کا وقت ہے اور آپ کی جو امامت کا دور ہے اس میں جو ایک سب سے اہم نقطہ ہے قابل غور وہ یہ کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی امیہ کی طاقتیں کمزور پڑنے لگیں اور بنی عباس پروان چڑھنے لگے، یعنی اب وہی وہ زمانہ تھا کہ جب 2 حکومتیں اور 2 بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں تاکہ وہ حکومت کو حاصل کر لیں، اور ان کی توجہ اتنی زیادہ بنی ہاشم اور بالخصوص ہمارے ائمہ کی طرف نہیں تھی جتنی پہلے ہوتی تھی یا جتنی اس کے بعد ہوئی۔ ان 2 بڑی طاقتوں کے ٹکراؤ سے امام علی مقام کو یہ وقت ملا، یہ موقع ملا کہ آپ نے ان امور کو انجام دیا کہ جو امور ایک امام کو انجام دینے چاہیے۔ لہٰذا آج جب ہم اپنے لٹریچر کو اٹھاتے ہیں، اپنے آداب کو اٹھاتے ہیں، اپنی فقہ کو اٹھاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقریباً جو روایات فقہ سے متعلق ہیں، مسئلے اور مسائل سے، ان میں سب سے بڑا حصہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ 60-65 ہزار احادیث ہیں فقہی کہ جن میں ایک بڑا حصہ 40,000 سے زیادہ کا حصہ امام علی مقام کی طرف سے صادر ہوا، اور یہی امام کے لیے ایک قرہ امتیاز بھی ہے کہ ورنہ ہم نے ائمہ کی فہرست میں ایسے اماموں کو بھی دیکھا کہ جب ہم مظلوم کربلا کی زندگی کو اٹھاتے ہیں اور امام علی مقام کی مظلومیت کے ثبوت پیش کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنے احساسات کی بنیاد پر ہم امام کے لیے کہتے ہیں کہ امام مظلوم ہے کیونکہ جوان کا جنازہ آپ نے اٹھایا۔ یقیناً امام مظلوم ہے، امام کو اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانا پڑا، ششماہے کے لیے طلبیات کرا اور اس میں 3 بھال کا تیر جواب میں ملا، یہ سارے مظلومیت کے نمونے ہیں۔ مگر اگر معنوی اعتبار سے امام کی مظلومیت کو اگر آپ در کرنا چاہیں تو اس سے بڑا ظلم کسی امام کے لیے کیا ہوگا کہ 10 برس کی امامت میں 50 ہجری میں مولا امام حسن اس دنیا سے گئے اور 61 ہجری کے آغاز میں مولا امام حسین اس دنیا سے گئے۔ 10 برس کی امام حسین کی امامت والی زندگی میں 10 مسئلے بھی آپ کو نہیں ملیں گے جو مومنین نے جا کر امام حسین سے دریافت کیے ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے جیسا ایک حقیر طالب علم بھی اگر اپنے محلے میں رہتا ہے اور 2-4 برس رہ جائے اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے تو وہ اپنے مسئلے اور مسائل پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ جو شہر علم کے دروازے کا بیٹا ہو یعنی امام حسین 10 برس کی امامت والی زندگی میں 10 افراد بھی نہیں آئے کہ فقہی مسئلوں کو دریافت کرتے، یہ امام کی مظلومیت ہے۔ مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں دور بدل چکا ہے۔ حکومتیں اپنی قوت کو حاصل کرنے کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں جنگ اور جدال میں مبتلا ہیں، لہٰذا امام علمی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہی دور ہے کہ جب 100 برس کے بعد مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کی احادیث کو عام کرنے کا موقع ملا۔ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے تو خلافت اول کے دور میں سازش کے تحت اسلامی حکومت میں یہ عام کر دیا گیا تھا کہ پیغمبر کی حدیث کو بیان کرنا حرام ہے۔ اس پورے دور کو کہا جاتا ہے منع تدوین حدیث،
یعنی وہ دور کہ جب کسی معصوم کی اور بالخصوص پیغمبر کی حدیث کو بیان کرنا حرام تھا، بلکہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ دور اول، دور دوم اور دور سوم میں پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو بیان کرنے پر سزائیں دی جاتی تھی۔ مولا کائنات کے دور میں آسانی ہوئی، پیغمبر کی احادیث کو عام کرنا شروع کیا، مگر مولا کے بعد حاکم شام کی سیاستوں کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر امامت کے حق کو غصب کیا گیا، اور سرکاری حکومتیں جب اسلام میں برسر اقتدار آ گئیں تو پھر وہی قانون جاری کیا گیا اور پیغمبر کی حدیث کو بیان کرنے پر سرکاری پابندی لگا دی گئی۔ 100 برس تک جرم تھا یہ کہنا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آیت کے علاوہ اگر وہ آیت پڑھ رہا ہے تو اجازت ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ قال رسول اللہ، پیغمبر یہ فرماتے تھے، تو فوراً اس کو پکڑ لیا جاتا تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم یہ کہو کہ پیغمبر فرماتے تھے جبکہ قرآن موجود ہے۔ ہم عام طور پر مجالس میں سنتے ہیں کہ ایک روز ایک واقعہ ہوا اور کسی نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ وہ ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا، 100 برس تک یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کو پیغمبر کی احادیث سے جدا رکھا جائے اور صرف قرآن کریم کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو 100 برس میں پابندی لگی ہوئی تھی، بالآخر وہ دور آیا کہ جب مسلمانوں کو اجازت ملی کہ وہ قرآنی آیات کے علاوہ پیغمبر اسلام کی احادیث کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ڈپلیکیٹ بھی بازار میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ غور فرمائیں کہ وہ مسلمان جو تازہ مسلمان ہیں، جو نئے نئے ایمان لائے، جنہوں نے کبھی اپنے کانوں سے یہ سنا ہی نہیں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، صرف قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی، پیغمبر کی حدیث پر پابندی تھی۔ حکومت نے عمر ابن عبدالعزیز نامی اس بادشاہ نے کہ جو بنی امیہ میں ایک قدرے بہتر بادشاہ ثابت ہوا، اور کچھ چیزیں اس نے آسان کی اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کہ جس میں ایک موقع اور ایک معاملہ یہی ہے کہ اس نے حدیث کے اوپر لگی ہوئی پابندیوں کو ختم کیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب حدیث کے اوپر لگی ہوئی پابندیاں ختم ہوئی تو مسلمانوں میں اشتیاق پیدا ہوا کہ آخر ذرا معلوم تو کریں، کوئی دکھائی تو دے کہ جو یہ کہے کہ ہم نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ لہذا مسلمان تلاش کرتے تھے کوئی بھی یہ بیان کر دے کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے، اس کو سچ مانتے تھے اور اپنی زندگی میں اتار لیتے تھے۔ لہذا پیغمبر کی صحیح احادیث کے مقابلے میں جعلی احادیث بھی بازار میں لائی گئیں اور مسلمانوں نے اس احادیث کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کیا۔ امام صادق علیہ السلام کے لیے یہ ایک بڑا معاملہ تھا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسی ایسی باتوں کو دین میں شامل کیا جا رہا تھا احادیث پیغمبر کے نام سے کہ جن کا تعلق پیغمبر سے نہیں ہے۔ امام علی مقام نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اپنے جلسہ تدریس کو برپا کرنا شروع کیا، شاگردوں کو بلانا شروع کیا تاکہ انہیں صحیح اسلام سمجھایا جا سکے، قرآن کی صحیح تفسیر ان کے سامنے رکھی جا سکے، پیغمبر کی صحیح احادیث ان کو سکھائی جا سکیں۔ لہذا مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ امام علی مقام کے 4000 شاگرد اسلامی دنیا میں پھیل گئے۔ البتہ اس درس و تدریس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ کسی طرح کوئی کلاس لگایا جاتا ہو اور 4000 افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہوں اور امام سے پڑھتے ہوں، نہیں، آتے تھے بہت سے افراد، امام سے کچھ دین حاصل کرتے تھے، احادیث کا علم، قرآن کا علم، اور اس کے بعد واپس چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر سیکھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ مجموعی طور پر امام علی مقام نے 4000 شاگردوں کو آمادہ کیا، مگر جب یہ خیال آتا ہے کہ امام علی مقام کے 4000 شاگرد ہیں تو فوراً ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 4000 سب کے سب حقیقی معنی میں امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو صرف علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے اور جب واپس گئے تو انہوں نے خود کرسی تدریس کو سجا لیا اور اپنی عقل کو دین میں ڈال کر ان احادیث کے جملوں کا ملمہ چڑھا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو بڑی فقہ ہیں، اور آج جو فرقے ہمیں دکھائی دیتے ہیں مسلمانوں کے فقہی فرقے، ان میں ہر ایک کا امام یا بغیر واسطہ یا با واسطہ امام علی مقام کا شاگرد قرار پاتا ہے، اور اس میں ایک نام بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے ابو حنیفہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے 2 برس امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لولا السنتان لہلک النعمان، نعمان ان کا نام تھا، کہ 2 سال اگر امام کے پاس نہ رہا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے
کہ اس کی زندگی میں یہ 2 برس سب سے زیادہ اثر انداز ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ امام کے مقابلے میں اپنا اجتہاد کرنا شروع کیا، اور امام علی مقام جو باتیں پہنچاتے تھے ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور کہا دین وہ نہیں ہے جو وہ دیتے ہیں، بلکہ دین وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ لہذا اس کے بعد مسلمانوں کے فقہی فرقے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے کہ جب مسلمانوں کے عقائد کے بھی کئی فرقے مدینے کے اندر پروان چڑھ رہے تھے، جن میں 2 ایکسٹریم عقیدے تھے، ایک عقیدہ خوارج کا تھا اور دوسرا عقیدہ مرجئہ کا تھا، اور عقائد کے اعتبار سے یہ فرقے تھے۔ خوارج کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کوئی ایک گناہ کبیرہ کو بھی انجام دے دے، یعنی ایک مرتبہ جھوٹ بول دے، ایک مرتبہ کسی پہ الزام لگا دے، ایک نماز کو قضا کر دے، جیسے ہی گناہ کبیرہ کو انجام دے گا فوراً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ کافر کہلائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ تھا خوارج کا کہ جیسے ہی کسی نے ایک بھی گناہ انجام دیا، گناہ کبیرہ یعنی وہ گناہ کہ جس پہ جہنم کا وعدہ کیا گیا، جیسے ہی انجام دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا عقیدہ مرجئہ کا عقیدہ تھا، یہ حکومتی عقیدہ تھا، اس لیے کہ اگر اسی عقیدے کو مسلمان پروان چڑھانے لگتے کہ ایک بھی گناہ کیا تو کافر ہو گئے، تو بادشاہ تو روزانہ غلطیاں کرتا تھا اور روزانہ گناہ کرتا تھا۔ لہذا اس کے مقابلے میں ایک اور سرکاری عقیدہ پیش کیا گیا، مرجئہ کا عقیدہ۔ یہ اس کے مقابلے پر تھے۔ یہ کیا کہتے تھے کہ صاحب گناہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، ایمان لے آئے اور ایک بھی گناہ کر دیا تو گناہ کے بعد آپ کافر ہو گئے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے مقابلے میں مرجئہ نے کہا کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ ایمان لے آئے اللہ پر، آپ ایمان لے آئے رسول پر، اور آپ قیامت کے اوپر ایمان لے آئے، تو اب آپ کے عمل سے پروردگار کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بس یہی کافی ہے۔ اب آپ چاہے گناہ کرتے رہیے، چاہے معصیت کرتے رہیے، روز قیامت آپ کی شفاعت ہو جائے گی۔ یہ 2 عقیدے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ایک وہ عقیدہ کہ ایمان کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے، اور ایک بھی عمل میں کوتاہی ہم کو کافر بنا دے گی۔ وہی دوسری طرف ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، سارے گناہ بھی کرتے چلے جائیں تو چونکہ پیغمبر کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قیامت میں بخش دیے جائیں گے۔ امام علی مقام کو ان دونوں عقیدوں سے مقابلہ کرنا تھا، اس لیے کہ نہ دین اس عقیدے کو پسند کرتا ہے کہ ایک گناہ کرنے پر کوئی کافر ہو جائے، اور نہ اس عقیدے کو کہ ایمان لے آئے تو پھر کوئی بھی گناہ کرو سب چھوٹ ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا دونوں عقیدے باطل ہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان کو دل میں رکھیں، زبان سے اس ایمان کا اظہار کریں، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی یہ بتائیں کہ جو دل سے اور زبان سے کہہ رہے ہیں اس پر ثابت قدم ہے۔ لہذا صرف ایمان لے آنا اور عمل نہ کرنا یہ بھی کافی نہیں ہوگا، یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ہو جائے تو نہیں کافر نہیں ہوتے، بلکہ پھر اگر اسی طرح سے کفر کا دروازہ کھل جائے گا کہ کوئی بھی گناہ کرے تو وہ کافر ہو گیا، تو پھر توبہ والی آیات کا کیا ہوگا، پھر شفاعت والی آیات کا کیا ہوگا؟ پروردگار تو بار بار کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، وہ پروردگار ہے جو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو توبہ کرے گا ہی وہی جس نے گناہ کیا ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ نہ یہ عقیدہ درست ہے نہ وہ دوسرا عقیدہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایمان لانے کے بعد اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً اس کی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لینا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ جب کبھی گناہ کرو تو اجل الی 7 ساعات کے تحت 7 گھنٹے کی فرصت ہمارے پاس ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد آفتاب شریعت کی صحت یابی کے لیے مل جل کے صلوات بھیجیں پر محمد۔ ایک اور صلوات اپنی سلامتی کے لیے بھی آپ بھیجیں۔ تو ایک عقیدہ مرجئہ کا اور دوسرا عقیدہ خوارج کا، کہ جن کے درمیان وہ عقیدہ ہے جو حقیقی عقیدہ کہلاتا ہے، یعنی ہم شیعوں کا عقیدہ، الہی عقیدہ، قرآنی عقیدہ۔ اور اب علماء کی وہ تاکید کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو 7 گھنٹے کے اندر اندر توبہ کر لو۔ اجل الی 7 ساعات، تمہیں 7 گھنٹے کا موقع ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آخر یہ 7 گھنٹے کا فلسفہ کیا ہے، کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو ہمیں معافی طلب کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ 7 گھنٹے تک اس گناہ کو اس کے نام عمل میں نہیں لکھا جاتا۔
اس گناہ کو اس کے نامہ عمل میں ثبت و ضبط نہیں کیا جاتا۔ پوچھا گیا یہ 7 ہی گھنٹے کی تاکید کیوں ہے؟ تو جواب ملا کہ پروردگار یہ چاہتا تھا کہ اگر بندے سے گناہ ہو بھی جائے تو اگر وہ نماز کا پابند ہوگا، اگر وہ مصلی پر آتا ہوگا تو ایک نماز سے دوسری نماز کا فاصلہ 7 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جب وہ مصلی پر آئے گا اور 2 سجدوں کے بیچ میں کہے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو پروردگار چونکہ غفور ہے، چونکہ مہربان ہے، چونکہ رحمان ہے، لہٰذا اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ 7 گھنٹے میں گناہ کو پروردگار نہیں لکھتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ توبہ نہ کرے تو پھر اس گناہ کو نامہ عمل میں ثبت کر لیا جاتا ہے۔ مگر میں ایک تعبیر استعمال کرتا ہوں کہ یہ گناہ لکھا جاتا ہے پینسل سے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو آغاز کے کلاسز میں، شروعاتی کلاسز میں ان کو پینسل دی جاتی ہے، مگر جب چوتھے اور 5ویں میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے حوالے پین ہو جاتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ صاحب یہ کیوں ہوتا ہے، کہا اس لیے کہ جب تک بچے ہیں غلطی کا امکان زیادہ ہے، لہٰذا ایسی پینسل سے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے جسے ربر کے ذریعے، اریزر کے ذریعے پاک کر لیا جائے اور صحیح کر لیا جائے۔ مگر جب شعور آ جائے، جب بصیرت پیدا ہو جائے، جب تھوڑا علم آ جائے تو پھر اب پین پکڑا دیا جاتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو اتنی آسانی سے صاف ہونے والی نہیں ہے۔ پروردگار کہتا ہے گناہ تمہارا لکھا جائے گا تو اس کو کچی پینسل سے لکھ دیں گے، اس لیے کہ شاید زندگی کے کسی موڑ کے اوپر، کسی موقع کے اوپر تمہاری انسانیت تمہیں پکار کر کہے کہ اس پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ جو روزانہ انتظار کرتا ہے ان کا جو توبہ کے دروازے پر آنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا زندگی میں کسی موقع پر توبہ کر لی تو پھر اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ کب تک کا موقع ہے؟ فرمایا جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ علماء اخلاق اور میرے جیسے حقیر طالب علم یہی بتاتے ہیں توبہ اور استغفار کے معاملات میں کہ صاحب جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب موت کا یقین ہو جائے تو دروازہ توبہ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عام قانون یہی ہے، لیکن ہم کتنے سعادت مند ہیں، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہم نے اس کی توحید کا کلمہ پڑھا، اس کے پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھا تو اپنے کلمے کو روکا نہیں، بلکہ اس کے بعد ان ائمہ طاہرین کی امامت کا بھی یقین دل میں رکھا کہ جو اس کی طرف سے امام منسوب ہو کر آئے تھے، منصوص ہو کر آئے تھے، اور جب ان کے دروازے پر ہم نے دیکھا تو ہم کو یہ قانون بھی ٹوٹتا ہوا نظر آیا کہ جو قانون علماء اخلاق نے بیان کیا تھا کہ اگر موت کا یقین ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میدان کربلا میں صبح عاشور ایک شخص ہے کہ جو اپنے گناہوں کے ارتکاب کے بعد آج اقرار جرم کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، نماز صبح پڑھتا ہے یزید کے خیمے میں، اور ظہر عاشورہ سے پہلے امام علی مقام کی خدمت میں آگے کہتا ہے مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ نام آپ جانتے ہیں حضرت حر جو اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور بروایت اپنے غلام کے ساتھ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو عام علماء اخلاق کا قانون تو یہی ہے کہ چونکہ موت کا یقین ہو گیا ہے کہ امام حسین کی طرف جائیں گے، جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے، تو امام کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہے۔ لیکن امام علی مقام نے سینے سے لگا کے کہا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا و رسول نے معاف کیا۔ اور امام کا یہ انداز ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اگر حقیقی معنی میں ہم پشیمان ہو جائیں، اپنے جرم کا جو ہم نے ارتکاب کیا ہے اس کا اقرار کریں اللہ کے سامنے، تو پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ کریم ہستیاں ہیں کہ جو موت سے پہلے بھی ہماری توبہ کو قبول کر لیتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، ہمیں اپنا موقع یہ جو پروردگار نے زندگی کی صورت میں تحفہ دیا ہے اس کی ارزش کو سمجھیں، اس کی قیمت کو سمجھیں، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کے دروازے پر آ جائیں۔ امام علی مقام نے ایسے عقائد کا بھی سامنا کیا، ایسی فقہوں کا بھی سامنا کیا، بالآخر وہ موقع آیا کہ جب ظالم کو یہ محسوس ہوا کہ اب ان کے وجود سے حکومت کو خطرہ ہونے والا ہے تو اب سازشیں کی جانے لگیں کہ کسی طرح امام علی مقام کو شہید کرا دیا جائے۔ لہٰذا کئی مرتبہ ملتا ہے کہ حکومت نے فوجیوں کو امام علی مقام کے گھر پر بھیجا، فوجیں گھر میں داخل ہو گئی رات کی تاریکی میں، اور امام علی مقام صبح کے وقت جب افراد ملنے کے لیے آئے تو امام آنسو بہا رہے ہیں، اور جب امام کو آنسو بہاتا ہوا دیکھا تو کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا یقیناً بڑا ظلم ہوا آپ کے اوپر کہ رات کی تاریکی میں افراد آپ کے گھر میں داخل ہوئے، مگر اب رونے کا سبب کیا ہے؟ فوجی تو واپس جا چکے ہیں۔ امام نے جواب دیا کہ جب رات کی تاریکی میں سیڑھی لگا کر یہ سپاہی میرے گھر میں وارد ہوئے تو اہل حرم نے پشت پناہی کے طور پر میرے پیچھے آ کر اپنے آپ کو چھپا لیا، اور چونکہ میں موجود تھا لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ سمجھا،
میری نگاہوں میں کربلا آ گئی کہ شام غریبہ کا وہ ہنگام جب سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد ظالموں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی تو کوئی بھی ایسی پشت پناہی موجود نہیں تھی، کوئی بھی ایسی پناہ نہیں تھی جہاں اہل حرم جاتے۔ لہذا تاریخ نے دیکھا کہ سروں سے ردائیں چھینی گئیں، تماچے لگائے گئے۔ دوسرا موقع جب امام علی مقام کو رات کی تاریکی میں گرفتار کیا گیا، میں نے ختم کیا، رات کی تاریکی میں امام علی مقام کو گرفتار کیا گیا۔ ظالم آنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے سر پر امامہ رکھ سکیں۔ امام علی مقام پا پیادہ برہنہ پا برہنہ سر حکومت کے دربار میں داخل ہوئے، اور اب حکومت نے الزام لگانا شروع کیا کہ آپ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ امام علی مقام کا عاقلانہ جملہ کہ جوانی میں جب میں نے کسی کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچایا تو کیسے یہ امید کرتا ہے کہ اس ضعیفی کے عالم میں کہ جب میرا سن تقریباً 65 برس ہونے کو آ گیا اب میں کسی حکومت کے خلاف کوئی سیاست کرنے والا ہوں یا سازش کرنے والا ہوں۔ بہرحال حاکم چونکہ آمادہ تھا کہ قتل کرے گا، تلوار نکالتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے ارادے سے پلٹتا ہے۔ 3 مرتبہ جب یہ ہوا اور تیسری مرتبہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ امام علی مقام کو باعزت ان کے گھر میں واپس کرو۔ امام علی مقام جب گھر کی جانب جانے لگے تو کسی نے کہا کہ تو نے تو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، آخر قتل کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا ہے تلوار نکالی تو پیغمبر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے اور میری اولاد کو ذبح کرتا رہے۔ اور میں نے پھر دیکھا کہ ملائک آ گئے ہیں جو مجھ سے یہ کہتے تھے کہ اگر جعفر صادق کے قتل کا ارادہ کیا تو تیرے دربار کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ میں ڈر گیا، لہٰذا امام کو واپس بھیجا۔ میں کہوں گا پروردگار امام صادق علیہ السلام کے لیے یہ انتظام ہوا کہ ظالم امام علی مقام کو قتل نہ کر سکا، مگر میدان کربلا میں ہم نے دیکھا کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا فاطمہ کا لال ہے کہ جو حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور بالآخر وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب عصر عاشورہ سجدہ خالق میں شمر ذوالجوشن اپنے خنجر سے امام علی مقام کے سر و تن کو جدا کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ دعا ہے اس یوم جمعہ جو سید الایام کہلاتا ہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ ہمارے علماء کا سایہ بالخصوص آفتاب شریعت امام جمعہ مولانا کلب جواد صاحب قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم رہے، جلد از جلد صحت یاب فرما کہ پھر سے وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھال سکیں۔ ہمارے علماء بالخصوص ہمارے قبلہ رضا حیدر صاحب جو باقاعدہ امامت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، اللہ ان کے وجود کے ذریعے ہم سب کو ہمیشہ مستفیض فرما۔ اور سب سے بڑی دعا اور پھر سے ایک مرتبہ وہی دعا ہے کہ ہم کو ایسی زندگی عطا کر دے کہ ائمہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، تاکہ ہم امام علی مقام کی فوج میں شامل ہو کر نصرت اسلام کے ذریعے اس دنیا اور اس کائنات کو کامیاب کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے کہ شبانہ پروین صاحبہ جو علیل ہیں ان کی صحت یابی کے لیے آپ حضرات 5 مرتبہ دعا پڑھیں۔ امیو جی